یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ الحمرا قصر الحمرا اسپین کی ٹائلیں ہیں. قدیم جو ہمارا اثاثہ تھا اور ہمارے اسلاف کی جو نشانیاں ہیں یہ اسپین میں. تو وہ سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے وہ ہے مدینۃ الزہرا کا مرکزی دروازہ، اور آج مدینۃ الزہرا میں جانے کے لیے بھی ٹکٹ لینا پڑتا ہے. اے میری جنت گم گشتہ مجھے آنے دے، اے میری جنت گم گشتہ مجھے آنے دے، میں نے صدیوں سے نہیں دیکھا تجھے آنے دے. پھر یہ کورٹ یارڈس ہے جہاں پہ تصویری نمائش ہے. نہ صرف یہ کہ کھنڈرات جو ہیں مدینۃ الزہرا کے وہ دکھائے گئے ہیں، بلکہ جو یہاں سے جو چیزیں جو برآمد ہوئی ہیں اور جو آثار قدیمہ ہیں اور جو اندلس کے مسلمانوں کی یادگار ٹائلز ہیں اور اس کے علاوہ جو برتن ہیں ان کی تصاویر بھی یہاں پہ لگائی گئی ہیں. تو مدینۃ الزہرا یعنی پھولوں بھرا شہر، مگر افسوس کہ قرطبہ کا مدینۃ الزہرا آج پھولوں بھرا شہر نہیں بلکہ کھنڈرات بھرا نگر ہے جہاں کوئی نہیں رہتا. ہاں، سیاحوں کے جھنڈ ضرور آتے ہیں، ٹکٹ خرید کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا چشمدید احوال دیکھتے ہیں. قرطبہ جو 400 سال سے زیادہ عرصے تک اندلس کا دارالخلافہ رہا، جہاں بغداد کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد پڑی جس نے سارے عالم کو علم و فضل سے آشنا کیا. ایک سے ایک بڑا سائنسدان، انجینئر، الجبرا، کیمسٹری، طبیعیات کا ماہر اس کی گلیوں میں گھوما پھرا. اس کے مدرسوں میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی کتب کے عربی میں ترجمے ہوئے. 19 جولائی 711 عیسوی کو گواڈیلوپ کی لڑائی میں طارق بن زیاد نے کنگ روڈرک کو شکست دی. حالانکہ اس کی سپاہ کی تعداد محض 7,000 تھی، جبکہ مخالف کے پاس 30,000 سے 1 لاکھ تک کا لشکر جرار تھا. اس جنگ کے بعد انہوں نے ٹولیڈو اور سارے ہسپانیوں کو فتح کیا اور اسپین اندلس بن گیا. مسلم اندلس جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور 70% آبادی مقامی مسلمانوں کی تھی جنہوں نے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. مگر آج یہ کھنڈرات بڑا شہر، یہ ہمارا مدینۃ الزہرا ہم سے ناراض نظر آتا ہے. یہ وہ جنت ہے جسے ہم نے بسایا تھا خود، اور پھر آپ جلایا تھا، گرایا تھا خود. کس میں جرت تھی کہ وہ ہم سے نہ برد آزما ہو، ہم نے دشمن کے لیے رستہ بنایا تھا خود. ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی آپ سے مخاطب ہے اور اپنے اشعار بھی ساتھ ساتھ پیش کرتا جاؤں گا. اے میری جنت گم گشتہ مجھے آنے دے، میں نے صدیوں سے نہیں دیکھا تجھے آنے دے. اجلا پجلا ہوا لگتا ہے جو ایک ویرانہ، ہائے اس بستی کا تھا نام مدینہ زہرا. جس کے کھنڈرات کو بھی دیکھنے دنیا آئے، جس کے کھنڈرات کو بھی دیکھنے دنیا آئے، ایک گلداں تھا گل اندام مدینہ زہرا. پھولوں کا شہر تھا ویران نظر آتا ہے، ایک ٹوٹا ہوا گلدان نظر آتا ہے. وہ جو گلیوں سے بھرا شہر تھا ایک بار رونق، وہ جو گلیوں سے بھرا شہر تھا ایک بار رونق، سونا سونا ہے وہ سنسان نظر آتا ہے. میں تجھے دیکھنے آیا ہوں مدینہ زہرا، ایک ذرا آنکھ اٹھا دیکھ تو میری جانب. ہاں کبھی میں تیری گلیوں میں چلا کرتا تھا، آج تو دیکھنے تجھ کو بھی ٹکٹ لینا پڑا. میں تجھے دیکھنے آیا ہوں مدینہ زہرا، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں. مگر ایسے لگتا ہے کہ مدینہ زہرا کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جا چلا جا تو یہاں سے تو کیوں آیا ہے، جا چلا جا تو یہاں سے تو کیوں آیا ہے. تو نے خود ہی تو مجھے آگ میں بھڑکایا تھا، تو نے خود توڑے میرے سقف میری ایک ایک چھت. اور یہ رستہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ رستہ تھا کہ جو خصوصی رستہ تھا خلیفہ عبد الرحمن سوئم کے لیے، کہ جو یہاں سے مسجد جایا کرتے تھے کہ مشرق کی جانب واقع تھی. جا چلا جا تو یہاں سے تو کیوں آیا ہے، تو نے خود ہی تو مجھے آگ میں بھڑکایا تھا. یہ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا بیریو سیسٹرینسس، اور یہ آرمی کی بیرکس کا علاقہ ہوا کرتا تھا.
اور یہ یہاں پہ قیدیوں کو قید کرنے کے لیے قید تنہائی کی چھوٹی چھوٹی جیلیں بھی بنائی ہوئی تھیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو اب یہ نارتھ گیٹ کا علاقہ ہے جو کسی زمانے میں مین گیٹ ہوا کرتا تھا. تو یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ کوئی دروازہ نہیں ہے اور کھنڈرات ہیں جنہیں بعد میں دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے. شرمساری کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس، بس تأسف ہے، پشیمانی ہے، پچھتاوا ہے، کیونکہ مدینہ الزہرا کا یہ وہ علاقہ ہے کہ جسے خود مسلمانوں نے آپس میں لڑائی کے دوران تباہ کر دیا تھا. 10 سے لے کے 10,013 تک تقریباً 3 سال یہاں لڑائی رہی اور اس میں اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور یہ لڑائی مسلمانوں کی آپس کی لڑائی تھی. اور یہ ٹوٹی ہوئی دیواریں، یہ محراب، یہ در، چوکھٹے تک لے گئے جن کے کبھی کے اغیار. اور وہ گارڈ، وہ سیکورٹی کے ذمہ دار مجھ سے کہتے ہیں کہ قانون ہمارا ہے اب، تجھ سے ہم چھین چکے ہیں وہ مدینہ زہرا، اب یہ کھنڈرات ہمارے ہیں، چلو لب بستہ. تم تو 2 گھنٹے کے مہمان ہو، سیاح ہو تم یہاں چاہو بھی تو اب اور نہیں رک سکتے. صرف 2 گھنٹے سیاحت کی اجازت ہے، پھر تم کو اس بستی سے فی الفور نکل جانا ہے. یہ نہ بولو کہ یہاں تم بھی رہا کرتے تھے، یہ بتاؤ کہ تم آپس میں لڑا کرتے تھے. اور یہ ٹوٹی ہوئی دیواریں، یہ محراب، یہ در، چوکھٹے تک لے گئے جن کے کبھی کے اغیار. اے میری جنت گم گشتہ مجھے آنے دے. الحمرا ٹائل. ابھی آپ ایک میوزیم میں میرے ساتھ ہسپانیہ کے نوادر دیکھ رہے ہیں. in Spain. So we have this tile that's written وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهِ, that means no conqueror but God. And the Nasrids, they would use this motto to decorate their walls, they would decorate their ceilings with it. And as this rug, it's for the wall, and whoever did it was still learning Arabic, so he wasn't fluent at all, and he tried to write Arabic letters or Arabic words, but it just did not translate well, and nobody could decipher what he was really writing. Oh, I see. So this is from Spain? From Spain and Alhambra, yes. It's around 900 years old. Oh my God. One called Seville. Seville. But this is from Spain? From Spain, yes. Muslims made it? I'm not sure honestly, but what's really nice about this, it's using a technique called creda seca. I'm sorry. So this technique, this bowl is the only surviving bowl that has this technique. Oh my God. So every other objects that would use this technique are actually gone. So this is why it's such a rare piece. MashaAllah. And they would use it for decorative spaces because it's so it's heavy. So heavy, oh my Yeah. God. And it's from, This is also from Spain? yes, it's from Spain, from the 1500s. So we have this inkwell. Its intricate details suggests that it's done in a royal workshop. And we could see one of the circles, we could see the Allah, we could see it's written Allah. And it's also the opposite direction is written Allah as well. And this is casket from also? Also, yes, from Alhambra.
So these castles like intricate It's objects. from Al-Hamra Palace Al-Hamra Palace, yes, in Gharnata. of course. Oh my God. And they would use ivory and wood, walnut, cedar, ebony, gilt brass, Allahu Akbar. and it's from 1931. 13th century. 13th century, yeah, because still the Gharnata fall occurred in 1492, I think, in 15th century. So. Allahu Akbar. تو جہاں تک مدینہ الزہرا کا تعلق ہے وہ قرطبہ کے مغربی جانب 5 کلومیٹر دور بنایا گیا تھا 10ویں صدی عیسوی میں. 929 عیسوی میں خلیفہ عبد الرحمن سوئم جو تھے وہ انہوں نے اپنا اعلان کیا خلیفہ ہونے کا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہسپانیہ کے جو مسلمان حکمران تھے وہ اپنے آپ کو امیر کہلاتے تھے. تو جب اس اعلان کے بعد پھر 936 عیسوی میں مدینہ الزہرا کی داغ بیل جو ہے وہ رکھی گئی اور پھر 940 تک جو ہے وہ مین عمارتوں میں کام شروع کیا گیا. تو جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ شمالی افریقہ کے جو فاطمید ہیں اور بغداد کے جو عباسی خلفاء ہیں وہ بھی ان کا اپنا ایک شہر بنایا ہوا انہوں نے، جیسے بغداد مدینۃ السلام اور اسی طرح مدینہ القاہرہ کہتے تھے جو کہ آج کل مصر کا جو قاہرہ ہے. تو انہوں نے بھی انہیں دیکھتے ہوئے وہاں پہ ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی. 936 سے 940 تک تعمیر کا آغاز ہوا اور کئی دہائیوں تک تعمیر جو وقفے وقفے سے چلتی رہی، یعنی مختلف فیزز میں. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے جو الحکم ثانی تھے ان کے دور میں بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ ہوتی رہی شہر کی. بہرحال 1010 سے 1013 کے عرصے میں مدینہ الزہرا جو ہے وہ آپس کی جنگوں کی بھیڑ چڑھ گیا اور اسے ترک کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد مشرقی جانب جو ایک اور شہر جو بنایا گیا اس کا نام بھی مدینہ الزہرا رکھا گیا تھا، مگر پھر بعد میں وہ بھی تباہی سے ہمکنار ہوا. اور یہ تو مدینہ الزہرا ہے. یہاں تو ایسا تھا کہ مسلمانوں نے آپس میں لڑ جھگڑ کے ہی اس کو ختم کر دیا، اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد لوگ ایک زمانے تک برسوں تک اس کا جو تعمیراتی سامان ہے، جو دروازے، کھڑکیاں، گلاسز، پینس اور سب کچھ اتار کے لے گئے. پھر اس کے بعد اس شہر میں مٹی پڑتی گئی اور یہ شہر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ مدفون ہو گیا. 1911 میں اس شہر کے کھنڈرات جو ہیں وہ دریافت ہوئے، اور کہتے ہیں کہ زہرا جو ہے وہ خلیفہ عبد الرحمن سوئم کی ایک بیوی کا نام تھا، اس لیے اس نے شہر کا نام مدینہ الزہرا رکھا. مگر بعض کا اس سے اختلاف ہے، اور جو میں نے بات بتائی تھی کہ بغداد کو مدینہ السلام کہتے تھے اور فاطمید اور اس کے علاوہ مدینہ القاہرہ جو تھے انہوں نے بنایا تھا، تو جسے آج کل قاہرہ کہتے ہیں. تو اسی طرح اسی روا روی میں خلیفہ عبد الرحمن نے اس شہر کا نام مدینہ الزہرا رکھا. اب یہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدرسہ ہے. یہاں پہ ہسپانیہ میں آج بھی مسلمانوں کے آثار نظر آتے ہیں. کئی جگہ پہ سائن بورڈ تک عربی میں نظر آتے ہیں. یہ مدرسہ دیکھیے، اس میں یہ عربی میں لکھا ہوا ہے یا طالب العلم. تو مسلمانوں کے جو آثار ہیں وہ آج بھی موجود ہیں ہسپانیہ میں، اور مسلمان بھی اب تقریباً 10% تو ہو ہی چکے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4000 ایسی لوگ بھی ہیں کہ جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے، مگر اب وہ دوبارہ اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب ہو کے انہوں نے اسلام اپنی رغبت سے قبول کیا. تو مدینہ الزہرا اور قرطبہ کے درمیان پھر باقاعدہ ایک سڑک بنائی گئی تھی. 946 تک سڑک مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد 947 عیسوی میں عبد الرحمن سوئم اپنی حکومتی مشینری کے ہمراہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے. سارا شہر جو ایک مضبوط فصیل کے اندر تھا، اور ایک بڑا سا وہاں پہ جو فوجیوں کا علاقہ تھا اسے دار الجند بھی کہا جاتا ہے، کہتے تھے. جند عربی میں فوج کو کہتے ہیں. اور مدینہ الزہرا کی فیکٹریوں اور ورکشاپوں میں بہت سے جو آرٹ کے نمونے بنائے گئے تھے وہ آج کل یورپ کے میوزیمز میں کی زینت ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ہیں.
یہیں پہ کہیں بیت جعفر بھی ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ ایک مسجد بھی تھی مشرق کی جانب۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ ماشاء اللہ آج بھی اپنی خوبصورتی اور زیبائش میں اپنی مثال ہے۔ اصل میں مدینہ زہرا کی تباہی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو بربر قبیلے تھے نارتھ افریقہ کے، انہوں نے قرطبہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے مدینہ زہرا کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ کئی سال تک لوگ یہاں سے چیزیں تک لے جاتے رہے، اور اس متروک شہر میں اور پھر مٹی پڑتی گئی اور وہ زمین میں ہی دفن ہو گیا۔ پھر تاآنکہ کہ 1911 میں کھدائی کے دوران جو ہے مدینہ زہرا دریافت ہوا، اور ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے کھدائی کی جا رہی ہے، اور جو شہر وہ کہتے ہیں کہ صرف 10% جو ہیں اس کھنڈرات ابھی تک سامنے آ چکے ہیں، ابھی بھی شہر۔ مگر اب اس کے اوپر ایک اور مسئلہ ہے کہ یہاں لوگوں نے گھر بھی بنانا شروع کر دیے ہیں، اور کئی لوگوں نے گھر جو بنائے ہیں اس کے نیچے ہی قدیم مسجد الزہرا تھا۔ I'm from Spain. You are Muslim. Yes, alhamdulillah. So what happened when in 1492 when they occupied the Grenada and Muslims were expelled? So where did your forefathers go? My forefathers went to the north of Africa. North Africa, I Yes. see. Yeah, they went to north of Africa. So And we came back in the year 72. I In- was actually born I see. there. Born in Spain. Yes. MashaAllah. Yeah. So how is the Muslim now? There are more Muslims and more converts, or what? Yeah, we are I think Muslims, we are 1.3 million, Yeah. and I think that the converts are a lot. A lot, yeah, yeah. Yeah, I don't know the exact Yeah. number. There are many converts now. Yeah. And in which city you are living now? I live now. I used to live. My father studied medicine in Granada. In Grenada. Yes, my father. And then He is still in Grenada. Yeah. MashaAllah, Granada. We used to be, and then we went to Cadiz, and then we went to the Canary Islands now because the weather is nicer. Canary Island. Yeah, the Canary Islands. It's also part near of Spain. Africa. Yeah. And what about the relation of, they said that the Columbus was supported by Spanish government? He was supported by Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Oh, Yes, okay. the Spanish. Isabella or Isabel? Isabel? Yeah, which in yeah, English yeah. is Elizabeth. Yeah, I Yeah, see. and Fernando. Fernando's, yeah, they were but she has the power, so she sent him to Yeah. to South America. Yeah, brother, they say that the basic cause of the fall of Muslims is that they were fighting among themselves, because this Madinah Zahra, it was spoiled by Moors, by Muslims, Yeah. and the Christians, they got chance to invade and to attack them and to weaken them. Because they were divided then in colonies after the fall of Cordoba, which is almost 200 years before. Yes, they were divided in not as they were enemies, but it's just a large empire, and it's difficult. Large empires are very difficult to maintain. To control, yeah. To control. So Especially in those times, there was no internet and nothing, You also have to understand that they reached until the very north. So it's very difficult. It was a difficult country to control. Right. But they did very well job. Inshallah, we'll speak with you. Just if you can recite Surah Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Thank you, my brothers. اور یہ آپ ایک اور مسجد دیکھ رہے ہیں جو ویلنسیا کی ہے مسجد، اور یہاں مساجد بہت زیادہ ہیں جو کہ آج بھی ان میں سے کچھ موجود ہیں۔ بہرحال 2003 میں پہلی باقاعدہ مسجد جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور قرطبہ میں، اور یہ بھی تقریباً 500 سال کے بعد یہ ایسا ہوا، 500 سال کے بعد۔ اور مدینہ زہرا ہی کے بارے میں میرے دو شعر اور سن لیجئے۔ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی آپ سے مخاطب ہے کہ میں آج دیکھنے آیا ہوں تیری پامالی، میں آج دیکھنے آیا ہوں تیری پامالی، شکستہ حالی میں بھی تو حسین لگتی ہے، اے میری زہرا جبیں، اے مدینہ الزہرا، تو خستگی میں بھی کیا محجبین لگتی ہے۔ اور دو شعر اور کہ اب تیرے گرد فصیلوں کو کہاں ڈھونڈیں ہم، کہ نقب زن بھی ہم اٹھائی گیر تیرے، مجھے پتا ہے تیرا انہدام کرنے کے بعد ڈکیت بن کے ہم ہی تجھ کو لوٹنے آئے۔ یہ کناری آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر کسی نے پنجرے میں اس کناری کو بھی رکھا ہوا ہے۔
تو مدینہ زہرا کے بارے میں دو شعر اور عرض کرتا ہوں کہ اس عہد کی نشانی ہیں یہ سارے کھنڈرات، جب کلمہ گو ہی لڑ پڑا تھا کلمہ گو کے ساتھ، اور میرے اسلاف جو اندلس میں رہا کرتے تھے ان کی روحیں انہی کھنڈرات میں بیٹھی ہیں کہیں۔ بہرحال یہ مسجد دیکھیے، یہ مسلمانوں کے روشن مستقبل کی نشانی ہے۔ اور مدینہ زہرا پر آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ خرسند پھر رہے ہیں جو خود کو پچھاڑ کر، دروازے لوگ لے بھی گئے ہیں اکھاڑ کر، مگر اب نئے دروازوں والی مسجد، با رونق مسجد جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔